بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اس سارے واقعے کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی بیان کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مدینہ منورہ سے باہر چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ چل کر آئے۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ میں اپنی سواری پہ سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا تو مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں سواری سے نیچے اتر آؤں، یا پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ بھی سوار ہو جائیے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، تیرا کیا جاتا ہے، تیرا کیا حرج ہے؟ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے راستے کی غبار میرے قدموں کو لگ جائے؟ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ باوجود نبی ہونے کے، اللہ کے محبوب ہونے کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے معاذ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ میں بھی اللہ کے راستے کے قدموں کی دھول، اللہ کے راستے کی مٹی، اللہ کے راستے کی دھول میرے قدموں کو لگ جائے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے چند باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سب سے پہلے جس بات کی نصیحت کی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جو اپنی زبان سے باتیں کرتے ہیں کیا اس کا بھی حساب ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے کہ اے معاذ، تیری ماں تمہیں گم کر دے، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے۔ یہ جملہ عرب میں محاورے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یہ کوئی بد دعا نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصے سے نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ ایک محاورہ تھا جو اہل عرب کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو باتیں بھی اپنی زبان سے کرتے ہیں اس کا حساب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، لوگوں کو چہروں کے بل اور ناکوں کے بل سب سے زیادہ جہنم میں گھسیٹنے والی چیز زبان کی کھیتی ہوگی، یعنی سب سے زیادہ جس وجہ سے انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اس کے زبان کے اعمال ہوں گے، وہ زبان کی کھیتی ہوگی۔ جو کچھ ہم اپنی زبان سے کاشت کرتے ہیں، اپنی زبان سے بولتے ہیں، اس کا حساب ہوگا اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے تم یمن سے واپس آؤ اور میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے تم مجھے نہ دیکھ سکو اور تم یمن سے واپس آؤ، میری قبر پر آؤ گے۔ تو اس وقت ایسا ہوا تھا حقیقت میں، جب حضرت معاذ یمن سے واپس لوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت حضرت معاذ کو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے معاذ، میں اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں تمہارے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو اس بات کی نصیحت فرما رہے تھے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو، اپنی ذات کے لیے پسند کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، دوسرے آدمی کے لیے وہی پسند کرو۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ڈھونڈتا ہے، لیکن دوسرے مسلمان کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے انسان وہ معیار نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرو، اسی طرح دوسرے کی ذات کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی ذات کے لیے اعلیٰ چیز پسند کرے اور دوسرے کے لیے آدمی کم تر یا گھٹیا یا حقیر چیز پسند کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری نصیحت حضرت معاذ کو فرمائی وہ تیسری نصیحت یہ تھی کہ اے معاذ، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے
تین باتوں کی، تین کاموں کی مدد اور توفیق مانگا کرو۔ وہ تین کام کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے پہلے اس بات کی توفیق مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنے ذکر کرنے کی، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اے معاذ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، اللہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربی میں دعا بتلائی وہ یہ تھی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان تین کاموں کی مدد اور توفیق مانگا کرو۔ پہلا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے اس کے ذکر کرنے کی مدد مانگا کرو کہ اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو انسان اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی مدد مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تیسرا جو اہم چیز ہے وہ ہے وہ حسن عبادتی کا۔ ایک تو عبادت کرنا، جیسے ہماری اور آپ کی نماز اور عبادت ہوتی ہے، ایک ہے وہ حسن عبادتی کا، عبادت کا حسن، عبادت کی خوبصورتی، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ کے پیغمبر نے بتلایا اس طرح عبادت کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ان تین کاموں میں، پہلا کیا؟ اللہ کا ذکر کرنے میں، اللہ کا نام لینے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ دوسرا، اللہ کا شکر ادا کرنے میں اللہ سے مدد اور توفیق مانگنی چاہیے۔ اور تیسرا، اچھی طرح عبادت کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحتیں حضرت معاذ کو فرمائی تھیں۔ پہلی کیا؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری یہ کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، دوسرے انسان کے لیے وہ پسند کرو۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ سے تین کاموں میں مدد طلب کیا کرو، اللہ کا ذکر میں، اللہ کا شکر ادا کرنے میں، اور اچھی اور بہترین عبادت کرنے میں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔